50 دینار کا ہے 2000 دینار لوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے, منظور ہے مجھے. تو ابوبکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے, 2000 دینار لیے. حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے, کیا کرنے لگے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں, آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں, آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں, آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں, آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے, یہ بھی ایک سودا ہے, یہ بھی ایک لذت ہے, یہ بھی ایک گہرائی ہے, یہ بھی ایک مزہ ہے, اس کا بھی آپ کو علم نہیں, آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے, قید مقام سے گزر, ابھی ذرا آگے چلیں گے نا, جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے, 2000 دینار, 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار. جب دیے نا تو امیہ کھلکھلا کے ہنسا, کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے, ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے, یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے, اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے. اتنے گھاٹے کا سودا, اتنی بڑی نادانی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے, لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں, تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے, میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے. فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے, اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا, یمن کا بادشاہ ہوتا, اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا, فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا. حضرت بلال حبشی جناب سیدنا بلال حبشی, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا, ادھر دیکھیے گا. فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا, جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں, اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں, لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے. فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے, ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی, اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا, پارٹ ان کے. فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے, خون نکلتا تھا. فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا, پیسے دیے, لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس, ذرا جلدی جلدی چلو, در مصطفیٰ پہ جلدی کرو. تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر, جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے, اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا. تو میرے ساتھ گھر چل, میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں, میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا, فرمایا چل میرے ساتھ, میں ذرا تیری مرم پٹی کر لوں, میں ذرا تیرا منہ دھو ڈالوں, میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں, تو میرے ساتھ چل. جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا, کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی, مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا. فرماتے ہیں جب میں گیا ابو بکر کے ساتھ, ابو بکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی, صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے. فرماتے ابو بکر نے تیل منگایا, وہ تیل میرے زخموں پہ, ابو بکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ, میری داڑھی پہ. فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا, پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا, وہ کپڑے مجھے پہنائے. ابو بکر صدیق نے پگڑی منگوائی, وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندھوائی. فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے تیار کیا, فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ, در رسالت مآب پہ. آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ, بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں, جو بیتی نبی نو سناواں گی میں. حضرت جناب سیدنا, اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی, اس نے کہا بڑی امید ہے
سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی، ان کے دل میں بڑی امنگ تھی، آج جاؤں گا در رسالت معاب پہ۔ ملا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا، جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں۔ کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے، میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی۔ 2-3 بہنیں تھیں، اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا۔ فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، جناب بلال ہجکی لے کے روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے، میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے۔